کیلی گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلی گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلی گرافک چینل کی طرف سے آپ سب آپ کی خدمت میں خوش آمدید۔ اردو نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 2 یعنی مرکبات کے ذیل میں ہماری چوتھی ویڈیو ہے جو با جیم پر مشتمل ہے۔ مختصراً ہم با جیم کہہ دیتے ہیں جبکہ اس سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا اور اس کے ضمن میں نون اور یا بھی آ جاتے ہیں۔ اور اس طرح ہم جیم کہتے ہیں تو جیم سے مراد جیم اور اس کے خوات ہے جیم، ہا، خا وغیرہ ہے۔ تو مفردات میں ہم نے ان کی الگ تفصیل بتائی تھی۔ اب یہ حروف جب مرکبات بن جاتے ہیں تو یہ اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے۔ با بذات خود بھی شکل تبدیل کر دیتی ہے اور اس کی شکل ہم نے با میں بتائی تھی۔ با جب الف کے ساتھ ہو تو اس کی شکل الف ہوتی، الگ شکل ہوتی ہے۔ جب با کو با کے ساتھ یا پا، پا، تا، ٹا وغیرہ کے ساتھ لگائی جاتی ہے تو اس کی شکل الگ ہو جاتی ہے۔ جب جیم کے ساتھ لگ جاتی ہے تو اس کی شکل یہ بن جاتی ہے۔ دیکھ یہ میں اس کو بال پین کے ساتھ لگا دیتا ہوں اس طرح۔ تو پھر جیم بھی اپنی شکل تبدیل کر دیتا ہے، البتہ یہ ہے کہ جب آخر میں ہو تو شکل تبدیل نہیں کر دیتا ہے، یہاں تک کہ صرف اس کا جو نوک ہوتا ہے یہ والا یہ اڑ جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ جیم میں دوسری خاصیت یہ ہے کہ اپنے سے پہلے بھی لفظ کا حلیہ تبدیل کرنا چاہتا ہے اور اپنے سے پہلے خم چاہتا ہے، چاہے وہ اس کا اپنا جیم ہو یا کوئی اور لفظ ہو۔ جسے ہم لکھ دیتے ہیں جیم کے ساتھ کوئی لفظ تو جیم کے ساتھ میم لکھ دیتے ہیں تو میم کو آخری حصہ جو ہے میم کا اس کو بھی ہم ٹیڑھا کر دیتے ہیں، معمولی سے خم دیتے ہیں۔ یا جیم کے ساتھ جیم لگا دیتے ہیں تو جیم یہ شروع کا جیم ہے اور اس کا جو غنہ ہے آخر والا وہ ختم ہو گیا تو یہ جیم کے بعد جب آ جائے گا جیم تو یہ آخر میں اس کا خم آ جائے گا اس طرح۔ یہ اس کی تفصیل تھی، یہ انشاء اور املا کی اصول ہے۔ اب یہ شکل اس کی مثال میں بتا دیتا ہوں۔ جیسے نون کی مثال ہے نچ یا یخ، تو یہ اس ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب جیم آ جاتے ہیں تو اس کا یہ جو غنہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ بجائے اس کے کہ یہ گول ہو، یہ والا حصہ سیدھا نہیں بلکہ ٹیڑھا، اور پھر ٹیڑھا ہونے کے بعد پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ سیدھا ہوتا ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے یہاں سے ایک حرکت دی جاتی ہے اور اس کو سیدھا کر دیا جاتا ہے، جسے ہم یخنی لکھ دیتے ہیں۔ تو پھر یہ اس طرح سیدھا اور پھر اس کے بعد یہ بنا دیتے ہیں۔ تختی لکھ دیتے ہیں، تختہ لکھ دیتے ہیں تو یہ جیم کا نوک ختم ہو گیا اور یہ ہا یا خا یہ سیدھا ہو گیا اور پھر اس کے بعد یہ بن گیا۔ بچ ہے، تا ہے، یہ سارے حروف یہ با اصل میں با اس با کیے تو اس پہ زیادہ، تو گویا کہ با کا تقاضا یہ تھا کہ اس طرح لکھی جاتی یا اس طرح لکھی جاتی، لیکن چونکہ دوسرے لفظ کے ساتھ اس کا ملاپ ہوا، پیوند ہو گیا، تو یہ با اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے اور جیم اور خا وغیرہ کے ساتھ اور یہاں تک کہ نون اور یا اور اس کے خوات جو ہے وہ بھی اس با کی طرح لے کے جاتے ہیں اس طرح۔ دوسرے حصے میں ہم اس کا لوکیشن بتا دیتے ہیں کہ اس کا لوکیشن کیا ہے، یعنی ہم اس جیم کو جب با کے ساتھ لکھیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں پہ اس کا جو وقوع ہے اس کو رکھیں گے۔ تو یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو سطر اول اور سطر ثانی کے درمیان اس کا با والا حصہ رکھیں گے اور با کو شروع میں خمیدہ اور آخر میں خمیدہ اور درمیان میں یہ جو لائن ہے یہ سیدھا ہو جائے گا۔ اس کی جو پیمائش ہے نیچے سے شروع کریں گے، یعنی یہ سطر ثانی سے تقریباً 3 قط اوپر اور 3 قط پھر لمبا، اس طرح پھر 3 قط پھر عموداً اس کو رکھیں گے تو یہ خود بخود اپنا حصہ نکالے گی یہ با۔ پھر اس کی بذات خود جو لمبائی ہے یہ 4 قط ہے، 4 قط یہ اس طرح۔ اور پھر یہاں سے بھی میں نے پیمائش کی ہے 2 قط یہاں سے اور 2 قط یہاں سے، تاکہ اس سے باہر یہ نہ نکلے۔
اس کی جو بذات خود اپنی موٹائی ہے، یہ قط کے اگر 4 حصے بنا دیے جائے، یہ قط ہے تو اس کے 4 حصے بنا دی جائے تو یہ چوتھائی حصہ قط کا بن جائے گا. تو اس طرح اس کو موٹا نہیں بنائیں گے. جس طرح یہ موٹا غلطی سے بن گیا ہے یا بن جاتا ہے، اکثر ساتھی اس کو ٹیڑھا بنا دیتے ہیں، اس طرح گول بنا دیتے ہیں، تو یہ سارا غلط ہوتا ہے. تو ہم اس کو اس طرح معمولی سا شروع میں اس طرح ایک حرکت دے دیں گے، ایک لچک دے دیں گے، اور پھر معمولی سا یہاں شروع میں گولائی اور آخر میں گولائی خمیدہ ہوگا، اور درمیان میں یہ علاقہ سیدھا ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کر دیں گے. تو نچلا حصہ جیم کا پھر سیدھا اور اوپر سے تھوڑا سا معمولی سا گول، اور جیم کا جو نقطہ اور جو نوک تھا اس کو ہم ختم کر دیں گے بیچ میں سے. متعلق ہم نے کہا تھا کہ جیم اپنے سے پہلے خم چاہتا ہے، تو اس با میں خم بھی آ گیا. دیکھو یہ معمولی سا خمیدہ. وہی ترتیب ہے. سطر اول سطر ثانی کے درمیان 3 قط کا فاصلہ ہے. سطر ثانی نشستہ اور کرسی کے درمیان ڈھائی قط کا فاصلہ ہے. 3 قط. ڈھائی کا مطلب ہے کہ 2 قط اور پھر اس کے ساتھ نصف، 2 قط اور اس کے ساتھ نصف. تو ہم نے بتا دیا کہ یہ کریں گے کہ سطر ثانی سے اس کا آغاز کر لیں گے 3 قط، پھر اس کو لمبائی میں لے کے جائیں گے 3 قط، پھر دوبارہ اس کو ایک مربع شکل میں تقسیم کر دیں گے. یہاں سے بھی اس کو 2 قط میں بند کر دیں گے، اور یہاں سے بھی اس کو 2 قط میں بند کر دیں گے. قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے، اور یہاں سے قلم کو سیدھا رکھیں گے، اور جب سیدھا رکھیں گے تو معمولی سے اس کو معمولی ہم حرکت دے دیں گے، اور موٹا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور جب اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کو ہم پھر دوبارہ سیدھا کر دیں گے. تو شروع میں یہاں پہ معمولی سا خم ہے، اور یہاں پر معمولی سا، یعنی یہ یہاں ٹیڑھا ہے اور یہ یہاں ٹیڑھا ہے، خمیدہ یہ اس طرف ہے. تو گویا کہ وہی برچہ نما شکل شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے. اوپر سے بھی نوکدار ہے اور درمیان آخر میں بھی نوکدار ہے، اور درمیان میں یہ علاقہ سیدھا ہے. اور اس کی جو پیمائش ہے یہ تقریباً 4 قط یہ بن جائے گی. اس کو یہاں تک اس کو لے کے آئیں گے. اور اس کی جو موٹائی ہے اس لفظ کی، تو موٹائی تقریباً چوتھائی حصہ اس قط کا بن جائے گا. اس کی میں پیمائش بتا دیتا ہوں. 3 قط، 3 قط، 3 قط، یہ 2 قط، یہ بھی 2 قط ہے، اور اس کی جو پیمائش ہے یہ 4 قط ہے، اور اس کی جو موٹائی ہے 1/4 ہے. یہ بتا دیا. تو قلم کو ہم یہاں پہ ایسا رکھیں گے دور سے، اور معمولی سی حرکت دیں گے، یعنی اس کو ہم لچک کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، کہ وہ خفیف حرکت ہو کہ آپ کو بھی پتہ نہ چلے، اور درمیان میں سے معمولی سی، یعنی شروع میں یہاں تک جب مرکز تک لے کے آئے، سینٹر تک لے کے آئے، تو معمولی سے اوپر لے کے جائیں گے اور معمولی سے چلائیں گے، اور جب قریب پہنچیں گے یہاں پہ آخر میں یہاں پہ، اس کے بعد اس کو ہم معمولی حرکت دیں گے نیچے کی طرح. تو یہاں پر شروع میں اس طرح اور آخر میں اس طرح. تو گویا کہ ہم نے پہلا مرحلہ مکمل کر لیا با کا. تو با کی شکل اس طرح بن جاتی ہے. اب یہاں پر جیم کا مرحلہ ہے. تو جیم کا یہ والا حصہ یہ ہم ختم کر دیں گے، البتہ اس کی نشان یہاں پہ لگا دیں گے. تو یہاں سے جیم سیدھا ہے نیچے سے، اور وہ بھی پورا قط ہے، اور باہر سے جب ہم اس کو بنا دیں گے تو یہ ہم معمولی سا گولائی دے دیں گے، اور یہ 1.25 قط بن جائے گا. اور پھر یہ لکیر کے قریب کر دیں گے، اور اس طرح اس کو ہم لے کے آئیں گے. تو پھر اس کو ہم فل کر دیں گے، بھر دیں گے. تو گویا کہ اس کا یہ قط اور یہ 1.25 قط یہ بن جائے گا. اب چونکہ اس کا نوک نہیں ہے، تو نوک کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کے لیے نشان رکھ دیں گے، اور اس نشان کے موافق ہم یہاں پہ جو پہلے جیم بنایا تھا اس کے بقدر یہاں پہ ہم سفر کریں گے، اور اسی قط کے قریب ہم یہاں پر اس کا سینہ یعنی بیضہ بنانے کی کوشش کریں گے. اور اس طرح یہاں یہ جو کونا ہے اس سے بھی ہم اس کی گولائی کر دیں گے، اور پھر قلم کو دور سے اس کا دائرہ بنانے کی کوشش کر دیں گے. اس پہ ہم محنت کر لیں تاکہ ہمارا قلم اور ہمارا ہاتھ اس کا عادی بن جائے. تو یہاں پہ ہم جب لے کے آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس آگے نکالتے جائے، بلکہ یہاں پر اس کو پھر سمیٹنے کی کوشش کریں گے. چھوٹی انگلی زمین پہ رکھیں گے اور اس طرح اس کے ساتھ قریب ہی لائیں گے،
ٹیڑھا رکھیں گے اس طرح. تو یہ پہلا مرحلہ ہے جیم کا. گویا کہ پہلا مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ، اس کے بعد پھر چوتھا مرحلہ اس کا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہم بیضہ بنا دیں گے اور بیضہ کا نچلا حصہ، یہ 3.5 قط اس کا یہ حصہ بن جائے گا. اور یہ اندر کی گہرائی 3.5 قط ہے، بتاتے رہتے ہیں. اور یہ 1.25 قط ہے. 1 صحیح 1/4 ہے. اور اس کو ہم قریب ہی لائیں گے، نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ خود بخود اس کا دائرہ باہر نکل جائے گا. اس کو ہم زمین، لیکن اگر باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ جیم بطور اس وجہ سے پھر یہ بیضہ نہیں بنے گا، بلکہ یہ لٹکا ہوا نظر آئے گا، لمبوترا نظر آئے گا. یہاں پہ ہم اس کا نشان لگا دیں گے. تو اندر سے تو گویا کہ اس کا یہ حصہ ہم نے اندر سے کر دیا اور باہر خود بخود اس کے ساتھ آ جائے گا. پھر یہاں سے اس کی پیمائش کر دیں گے جس طرح ہم جیم میں، مفرد جیم میں ہم اس کی کرتے تھے. تو یہاں پہ 1 قط کے بعد اس کا پیندہ لگے گا اس کے، اور وہ 1 قط پہ آ جائے گا، اور پھر بقیہ 2 حصے یہ جیم ہوا میں پینڈنگ رہے گا، معلق رہے گا. یہ تو یہاں سے نصف قط اور یہاں سے تقریباً 1.25 قط اس کا دائرہ بن جائے گا. اور پھر یہاں سے ہم اس کو جب لگا دیں گے تو اوپر اٹھا دیں گے، اور اوپر اٹھانے کے بعد پھر یہ تھوڑا سا کھل جائے گا. کھلنے کے بعد اس کو پھر ہم یہاں سے سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے، آرام سے لچک کے قاعدے کے موافق. اب یہاں پہ ہم یہاں سے قلم شروع کر دیں گے، یہاں سے شروع کرنے کے بلکہ یہاں سے، اور یہاں پہ سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے. اب یہاں پہ اس کا پیندہ لگا. اب پیندہ کو یہاں پہ ہم نے یہاں تک اس کو لے کے جانا ہے پورا قط، اور پھر اس کے بعد اس کو اوپر اٹھانا ہے. مزید اس کو یہاں نہیں پھیلانا ہے، بلکہ جو تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں گے، اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ پھیلا دیں گے. پھیلانے کے بعد اس کو پھر ہم سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے، اور یہ اس کا انڈا اور بیضہ بن جائے گا. اب اس کا آخری مرحلہ جو ہے، اس کا نقطہ ہم نے رکھنا ہے. تو وہ جیم کے گردن کے ساتھ ہم نے اس کو لٹکانا ہے، جس طرح تار میں یا زنجیر میں کسی فانوس کو ہم لٹکا دیتے ہیں. تو اس کی سیدھ میں 2 قط نیچے آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ کراس لگا دیں گے. کراس کے قاعدے کے موافق، یعنی سلیپ کے قاعدے کے موافق ہم نے اس کا نقطہ لگانا ہے. اور پھر اسی کے موافق ہم نے اس طرح اس کو سیدھا بنانا ہے. البتہ یہاں پہ تھوڑا سا خم ہوگا، یہاں پہ بھی قط، یہاں پہ بھی قط، اور یہاں پہ بھی 1 قط کے فاصلے پر چاروں طرف سے یہ قط. البتہ اوپر سے تقریباً یہ 2 قط کے فاصلے سے نیچے لٹکے گا. اور پھر اس کا جو اندر کا جو فاصلہ ہے دم اور گردن کے درمیان، وہ 3 قط کا فاصلہ. اور ہم بتاتے رہتے ہیں کہ اس کا درمیان والا حصہ یہ انڈا نما بن جائے گا. تو یہ برچہ نما ہے اور یہ انڈا نما شکل ہے. غلطی کا بتا دیا کہ یہاں پر اس کو شوڑا کی طرح نہیں بنانا ہے، کہ یہاں پر برچہ بڑا بنا دیا یا سیدھا بنا دیا یا پورا گول بنا دیا. یہ غلطی ہم نے کبھی بھی نہیں کرنی ہے. بس ہم نے جی مکمل کر دیا. با بج بنانا ہے. دیکھ یہاں پر اس کو سیدھا کر دیں گے، تھوڑا سا گلائی دے دیں گے، اور پھر باہر اس کے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کریں، بلکہ تھوڑا سا باہر نکال دیں گے اس کا بیضہ، اور پھر سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے. اور جس طرح بتاتا رہتا ہوں، یہاں تک اگر آپ اس مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ مرکب آپ نے شروع کی ہے، تو پھر ایک لفظ پہ آپ نے محنت کرنی ہے. اور ایک لفظ کے ساتھ ساتھ جو پوری تختی ہے، جہاں تک آپ نے حروف لکھے ہیں، اس پہ آپ نے پوری تختی پہ محنت کرنی ہے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو قلم پکڑنے کا اور چلانے کا اور عام املا اور انشاء لکھنے کی عادت پڑ جائے. یہ تھوڑا سا اس طرح لمبا کر لیں گے، اور تھوڑا سا معمولی شروع میں اور آخر میں حرکت دے دیں گے. پھر یہ علاقہ سیدھا کر دیں گے، اور پھر یہ اس طرح یہاں پر اس طرح مکمل قلم رکھ دیں گے. اس طرح بال پین بھی اس طرح ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کے نیت سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.